بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے اسم عظیم سے، اور درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل کہتے ہیں مجھے، اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ میرے آفیشیل فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر۔ تحریک انصاف کا لانگ مارچ اب آج جہلم پہنچا ہے۔ سرائے عالمگیر میں کل ایک بڑا پاور شو تھا۔ کاف لیگ اور پی ٹی آئی دونوں نے اپنے الگ الگ شو کیے، اور یہ اصل میں کہا جا رہا تھا کہ چودھری موسیٰ الہی جو کہ چودھری وجاہت حسین کے فرزند ہیں اور نو آموز ہیں سیاست میں، حلقہ N71 کے مستقبل کے MNA کے امیدوار ہیں، تو یہ دراصل ان کی طاقت کا مظاہرہ کہا جا رہا تھا۔ 3 سال سے انہوں نے حلقے میں جو کام کیا، اور اب یہ ان کا ایک ٹیسٹ تھا۔ کیسا رہا ان کا امتحان، اور غیر جانبدار حلقے اس کے بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں۔ لیکن کل انہوں نے کنٹینر پر سرائے عالمگیر میں جب یہ کاروان پہنچا حقیقی آزادی مارچ کا، تو شاہ محمود قریشی جو کہ تحریک انصاف کے وہ ڈپٹی کمانڈر کہہ سکتے ہیں آپ عمران خان کے بعد، وائس چیئرمین ہیں، تو ان کی موجودگی میں ڈاکٹر یاسمین راشد بھی اور دیگر قائدین موجود تھے۔ موسیٰ الہی نے تقریر کرتے ہوئے گجرات کے عوام کی بڑے بھرپور انداز میں ترجمانی کی، اور ایک بڑا پیغام دے ڈالا، چیلنج کیا انہوں نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کو۔ آئیے ذرا موسیٰ الہی کی زبانی سنتے ہیں پہلے کہ انہوں نے کہا کیا۔ عمران خان صاحب نے ہمیں پنڈی کی اسلام آباد کی کال دی، تو آج جتنی عوام یہاں پہ موجود ہے، شاہ صاحب میرا آپ سے آج وعدہ ہے کہ اس سے ڈبل عوام لے کے انشاءاللہ میں اسلام آباد آؤں گا۔ وفاقی حکومت وہاں بیٹھی ہے، وفاقی حکومت کو لگتا ہے کہ یہ اونچے ہٹ کرنے کر کے ہمیں وہ روک لیں گے، یا انہیں لگتا ہے کہ ہماری عوام اتنی بزدل ہے جو وہ نکلے گی نہیں۔ یہ فائرنگ شیئرنگ، یہ کنٹینر گجرات یہ انہیں بڑے دیکھے ہیں۔ میں ان کو کہنا چاہوں گا، رانا صاحب گجرات کی عوام کو روک رہے ہیں نا، تو کوئی ایٹم بم تیار کرے روکنے کے لیے۔ جواں سال سیاستدان چودھری موسیٰ الہی فرزند چودھری وجاہت حسین نے شاہ محمود قریشی کو مخاطب کر کے کہا کہ جب عمران خان نے کال دی لانگ مارچ کی اسلام آباد آنے کے لیے، تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جتنے آج آپ کو یہاں لوگ نظر آ رہے ہیں، میں اس سے 2 گنا لوگ زیادہ لے کر اسلام آباد پہنچوں گا۔ اور اس پر ان کو شاہ محمود قریشی نے شاباش بھی دی۔ اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ تانے نہ دیے جائیں، اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کو انہوں نے مخاطب کر کے یہ بتا دیا کہ گجرات کے عوام کو اگر آپ نے اسلام آباد داخل ہونے سے روکنا ہے، تو پھر یہ پولیس وغیرہ دھرنے ناکے اور گولی، ان سے کام نہیں چلے گا۔ گجرات کے عوام کو روکنا ہے تو کوئی ایٹم بم تیار کریں، وہ لے کے آئیں۔ یہ کہنا تھا چودھری موسیٰ الہی کا۔ ظاہر ہے اپنے کارکنوں کا لہو گرمانے کے لیے، اپنی طاقت کے مظاہرے کے لیے، جوش و جذبے کے اظہار کے لیے ایسا ہی لب و لہجہ قائدین جو ہیں سیاست میں وہ عوامی اجتماعات میں اختیار کرتے ہیں، اور لا محالہ ہمارے عوام کا مزاج بھی بحیثیت مجموعی ایسا ہی ہے کہ وہ پسند کرتے ہیں اس طرح کی بڑکوں کو، نعروں کو، چیلنجز کو، جواب در جواب کو۔ یہ ہماری سیاست کا ایک خاصہ ہے۔ اب آتے ہیں کہ کل جو مظاہرہ تھا N71 کا، ایک بڑا دنگل جو تھا، وہ تو آنے والے الیکشن میں جمے گا، لیکن کل مظاہرہ تھا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ ادھر چودھری محمد الیاس جو کہ ٹکٹ ہولڈر ہیں سابق اور امیدوار رہ چکے ہیں MNA کے حلقہ N71 سے، مستقبل کے بھی آپ ان کو امیدوار کہہ سکتے ہیں۔ چودھری ارشد ہیں جو کہ MPA ہیں، اور سرائے عالمگیر ان دونوں کا گھر ہے، تو انہوں نے تو ظاہر ہے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا، انہیں اپنا آپ دکھانا تھا کہ ان کی کتنی جڑیں مضبوط ہیں اپنے حلقے میں، اور ان کی کال پر کتنے لوگ وہاں پہنچتے ہیں سرائے عالمگیر شہر میں۔ دوسری جانب کاف لیگ نے بھی اپنا مرکز جو ہے اس کاروان کو کھاریاں کی بجائے سرائے عالمگیر بنایا تھا، اور یہی انہوں نے اپنی پوری بھرپور طاقت کے مظاہرے کے لیے کال دی ہوئی تھی اپنے کارکنوں کو۔ پورے N71 سے قافلے جو تھے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے سیدھا سرائے عالمگیر پہنچنا ہے۔
تو سرائے عالمگیر میں جی چودھری موسیٰ الہی ہاؤس ہے جو حال ہی میں تعمیر کیا گیا ہے، اور وہاں پر ایک بڑا اکٹھ تھا، لانگ مارچ، حقیقی آزادی مارچ کا کاروان شاہ محمود قریشی کی قیادت میں جب پہنچا تو وہاں یہ جو ابھی آپ نے کلپ دیکھا ہے وہاں کا ہے کہ وہاں جو کاف لیگ کے کارکنان کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، ان سے خطاب کیا شاہ محمود قریشی نے بھی اور چودھری موسیٰ الہی نے، اور اسی موقع پر انہوں نے ایک بڑا زوردار پیغام رانا ثناء اللہ کو دے دیا کہ ہم رکنے والے نہیں ہیں۔ دوسری جانب بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے کاروان کی اور اس کے اکٹھ کی۔ یہ شہر جو ہے مرکزی سرائے عالمگیر شہر، وہاں چوک ایک ہے معروف، وہاں پر اس اجتماع کا انعقاد کیا گیا تھا، اور جو ویجول ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں کہ لامحالہ پی ٹی آئی کا شو اچھا خاصا قابل ذکر تھا۔ کاف لیگ کا بھی اگر شو اس کو کامیاب کہہ سکتے ہیں آپ، تو پھر تحریک انصاف کا شو بہت ہی کامیاب تھا۔ اب یہاں کچھ چیزیں ہمارے علم میں لائی گئیں کہ گلہ اور شکوہ جو تھا پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کھاریاں کے بعد سرائے عالمگیر کے اجتماعات میں بھی یہی رہا کہ ان کے کارکنان کی ایک بڑی تعداد جو تھی وہ باوجود کہ جو ناکے پولیس نے لگے ہوئے تھے، جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی تھیں، بیریئرز تھے، ان کی وجہ سے وہ پہنچ نہیں پائے جلسہ گاہ میں یا جو اجتماع جہاں پر انہوں نے بندوبست کیا ہوا تھا۔ کھاریاں جب یہ کاروان اس سے ایک دن پہلے پہنچا تھا تو منڈی بہاؤالدین جانے سے پہلے، تو وہاں یہی سنا ہم نے، اعلان کیا گیا کنٹینر سے، ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی ہیں اور بڑے ممتاز شخصیت ہیں، ثاقب شبیر اینکر بھی ہیں اے آر پی کے، وہ اس وقت مائک سنبھالے ہوئے تھے اور انہوں نے مائک پہ اعلان بھی کیا کہ ہمیں یہ خبریں مل رہی ہیں کہ کارویں جو قافلے ہمارے آ رہے ہیں تحریک انصاف کے، ان کو آنے نہیں دیا جا رہا پنڈال تک، اور پولیس کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ آپ ہوش کے ناخن لیں، وقت گزر چکا ہے۔ اسی طرح کی شکایات سرائے عالمگیر کے حوالے سے بھی سننے میں آئیں کہ کارکنوں کو روکا گیا ہے، کنٹینر لگائے گئے ہیں، مختلف جگہوں پر رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں۔ تو اس ضمن میں نے کوشش کی کہ جاننا چاہوں کہ حقائق کیا ہیں، کیونکہ بظاہر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیوں آخر کاف لیگ پر اگر یہ الزام ہے کہ انہوں نے انتظامیہ کو کہہ کر کارکنوں کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کی، ان کو آنے نہیں دیا، تو اس کے پیچھے منطق کیا ہو سکتی؟ کیوں وہ کریں گے ایسا؟ کیونکہ وہ تو اتحادی ہیں، پنجاب میں وزارت اعلیٰ جو ہے ان کی کاف لیگ کی مرہون منت وہ پی ٹی آئی کے ووٹوں سے ہے۔ تو میں نے کچھ غیر جانبدار حلقوں سے بھی رابطہ کیا اور میری کچھ بات ہوئی تحریک انصاف کے مرکزی سطح کے گجرات کی جو قیادت ہے ان سے بھی، تو بتایا یہ گیا ہے کہ یہ تاثر جو ہے وہ شاید کارکنوں کا اپنا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک جو انہوں نے معیار سمجھا ہوا تھا یا پیمانہ سیٹ کیا ہوا تھا، ان کو یہ لگا کہ پولیس جو ہے وہ پروٹوکول کاف لیگ کو دے رہی ہے، ان کے کہنے پر بیوروکریسی انتظامیہ ساری کام کر رہی ہے، ہمیں اس انداز میں پوچھا نہیں جا رہا جیسے کہ ہونا چاہیے تھا۔ جہاں تک بات ہے رکاوٹوں کی، میں خود آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے خود بھی کوشش کی کہ کھاریاں میں جب یہ کاروان جاری تھا دیکھا جائے کہ کیا صورتحال ہے، کتنے لوگ ہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ تو میں جب جی ٹی روڈ کے راستے سے گیا اور جاننے کی کوشش کی مرکزی جگہ پر کھاریاں میں جو چوک ہے جہاں سے گلیانہ روڈ، ڈنگا روڈ، مختلف اطراف سے سڑکیں نکلتی ہیں، تو وہاں تک جانے کے لیے جب ہم نکلے ہیں جی ٹی روڈ پر، تو جو ہی ہم پہنچے ہیں جو پہلا یو ٹرن ہے پی آئی اے کے دفتر کے پاس، وہاں پولیس نے واقعی بیریئر لگائے ہوئے تھے اور ٹریفک کو ڈائیورٹ کیا جا رہا تھا، واپس مڑنے کو کہا جا رہا تھا۔ گاڑی روکی ہم نے، پوچھا تو وہاں پر جو تعینات تھے پنجاب پولیس کے اہلکار، ٹریفک پولیس کے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اسلام آباد جانے والے جو لوگ ہیں وہ ڈائیورٹ کریں اور یہاں سے دلوں جائیں، کینٹ سٹاپ سے پیچھے، دلوں میں سے داخل ہو کر وہ نکلیں باہر دوبارہ ڈنگا روڈ پر، ڈنگا روڈ سے پھر وہ موری شریف کی طرف چلے جائیں اور موری سے جا کر وہ تھپلا کے مقام پر جی ٹی روڈ پر نکلیں اور اپنا سفر وہ جاری رکھ سکتے ہیں سرائے عالمگیر، جہلم، دینا اور راولپنڈی کی جانب۔ اب میں نے ان سے یہ دانستہ سوال کیا کہ جو لوگ جلسے میں شریک ہونا چاہتے ہیں انہوں نے کوئی روک رکاوٹ نہیں کی، انہوں نے نہیں کہا جی کہ آپ نہیں جا سکتے جلسے میں، انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جہاں تک گاڑی جا سکتی ہے آپ کی وہاں تک آپ گاڑی کو لے جا سکتے ہیں۔ اب وہاں سے مڑے واپس اور ہم نے پھر دوسرا روٹ جو لیا وہ گلیانہ روڈ کا تھا، تو گلیانہ روڈ پر بھی واک تھرو گیٹ لگے ہوئے تھے، لوگ آ جا رہے تھے، وہاں پر ہم نے دیکھا پولیس بھی تعینات تھی، وہاں بھی ہمیں جہاں تک گاڑی جا سکتی تھی آسانی سے کسی نے نہیں روکا،
کوئی سوال نہیں کیا, کوئی منع نہیں کیا کہ آپ جلسے میں کیوں جا رہے ہیں یا جلسے میں نہیں جانے دیں گے. تو مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ یہ ایک تاثر ہے جو پی ٹی آئی کے دوستوں نے قائم کر لیا ہے کہ شاید انتظامیہ دانستہ ان کو روک رہی تھی. روک رکاوٹیں, بیریئر یا کوئی جس طرح کی اگر چیزیں تھیں تو وہ میری دانست میں, اور پولیس والوں نے بتایا بھی ہے آف دا ریکارڈ, کہ یہ سارا سیکیورٹی کی وجہ سے, خاص طور پر وزیر آباد میں جو عمران خان کے کنٹینر پر فائرنگ ہوئی, ان پر قاتلانہ حملہ ہوا, اس کے بعد سے پنجاب پولیس اور انتظامیہ, خاص طور پر آر پی او گجرات ڈویژن اور ڈی پی او, وہ خاصے دباؤ میں ہیں, اور اب وہ کسی قسم کا کوئی بھی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے جب تک کہ یہ حقیقی آزادی مارچ ان کے ڈویژن کی حدود میں ہے. تو یہ ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے. اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ سرائے عالمگیر شہر میں 2 الگ الگ اکٹھ ہوئے, کاف لیگ کا الگ ہوا اور پی ٹی آئی کا اکٹھ الگ ہوا. گجرات شہر کی بات کرتے ہیں تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی اپنا اکٹھ الگ کیا ہے اور گجرات میں کاف لیگ نے اپنا اکٹھ اور کاروان کا جو استقبال ہے وہ الگ کیا ہے. اب لامحالہ یہ سوال ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ جب پنجاب میں وہ اکٹھے ہیں, وزارت اعلیٰ لیے ہوئے ہیں کاف لیگ والے, پی ٹی آئی ان کی اتحادی جماعت ہے, تو کیا یہ نظارہ زیادہ بھلا نہ ہوتا کہ گجرات ڈویژن میں جتنا بھی کاروان چلا ہے اس میں کاف لیگ اور پی ٹی آئی ایک پیج پر ہوتے, مل کر استقبال کرتے, عزت تھی سانجھی سب کی, اور اس کو وہ زیادہ کامیاب کر سکتے تھے الگ الگ جو انہوں نے مظاہرے کیے لوگوں کو جمع کرنے کے. تو میری دانست میں اس میں زیادہ جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ پی ٹی آئی کو کا, ان کو دل بڑے کرنا چاہیے تھے. اور جب کاف لیگ کے لیڈر جو ہیں, خاص طور پر مونس الہی, حسین الہی, آپ ان کی خالیہ تقریریں سنیں, بڑے ہی جذباتی نوجوانوں کے بیانات ہیں کہ ہمارا جینا مرنا اب عمران خان کے لیے ہے اور ہم کشتیاں جلا کے آئے ہیں. تو پھر میری دانست میں پی ٹی آئی والوں کو بھی دل بڑا کر کے ان کو استقبال میں اپنے ساتھ, ان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے تھا, اور یہ میں اور تو کی تفریق پیدا نہیں کرنی چاہیے تھی. بہرحال کاف لیگ کی طرف سے بھی کچھ تند و تیز بیانات آئے, اور شروع میں جب یہ اکٹھ کی تیاریاں ہو رہی تھی کاروان کے پہنچنے کی, تو جو جگہ جگہ پر کارنر میٹنگز کر رہے تھے, خاص طور پر تحریک انصاف کی قیادت جو ہے, اس میں سلیم سرور جوڑا صاحب جو ہیں MP انہوں نے بھی کچھ تلخ باتیں کی اور گھس بیٹھیے کا لقب دیا اور کہا کہ ہم مجبوری ہے, خان صاحب کی خاطر ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں, ہر قربانی دینے کو تیار ہیں. تو اب اسی طرح سے چودھری وجاہت حسین جو ہیں, انہوں نے جب کوٹلہ عرب علی خان میں ظہور الہی ہاؤس میں اکٹھ کیا اس لانگ مارچ کے لیے, تو وہاں انہوں نے بھی تحریک انصاف کے ایک جو بڑے رہنما ہیں ان کے بارے میں انہوں نے بھی کچھ ایسی ہی باتیں کر دی. تو مستقبل میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک مشترکہ کاس ہے اس وقت پی ٹی آئی کا کاف لیگ کا, اس کو خاصا نقصان پہنچنے کا احتمال ہے دونوں جانب کے قائدین کے رویوں سے. کارکنان جو ہے وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں, کارکنان کے جذبات کچھ اور ہیں, خاص طور پر تحریک انصاف میں. تو میں یہ چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کی جو ضلعی قیادت ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھے اور کم از کم غور کرے کہ آئندہ الیکشن میں انہیں کیا حکمت عملی اختیار کرنا ہے, اپنے ضلع کی سطح تک سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونا ہے. یہ بھی خبریں ہیں کاف لیگ مدغم ہوتی ہے پی ٹی آئی میں. دونوں صورتوں میں تحریک انصاف کو اور ان کے کارکنان کو, ان کے لیڈران کرام کو دل بڑے کرنا ہوں گے اگر وہ چاہتے ہیں کہ کامیابی اگلے الیکشن میں ان کا مقدر بنے. بہت شکریہ ناظرین, یہ تھا خصوصی ولاگ لانگ مارچ سرائے عالمگیر N71 کھاریاں گجرات کے حوالے سے. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.